رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کریں، ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب کے ستارے شاید گردش میں ہیں کیونکہ ان پہ ایک تو تنقید پارٹی کے اندر سے بھی بہت ہو رہی ہے۔ کالا باغ ڈیم کی انہوں نے بات کی، وہ آج پہلے تو سب نے کہا، پی ٹی آئی کے پی نے بھی کہہ دیا کہ جی کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ دوسرا، اب جو آج بیرسٹر گوہر نے بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نئی حکمت عملی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا مفاہمت یا مذاکرات کی طرف معاملہ چلے جائیں گے؟ آپ نے ویسے کل کہا تھا کہ مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ میں نے جو بات کی تھی آج میں اس پہ سٹینڈ لے رہا ہوں، مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہوگا، چاہے توشاہانہ 2 کے بعد ہو، ٹھیک ہے، چاہے کسی وقت پہ ہو، لیکن اسی ستمبر میں آپ کو مذاکرات کی گونج بھی اور مذاکرات کی ساری چیزیں بھی نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ غور کریں، قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا منظور نہ ہونا، پھر اس کے بعد بہت سی چیزوں پہ لچک آ جانا، اور پھر کسی کی یقین دہانی کرانا کہ ہم جلد پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کروا دیں گے، یہ اسی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا علی امین گنڈاپور صاحب۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جب بے انتہا تنقید ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو آج علی امین گنڈاپور صاحب نے پٹیشن دائر کر دی پاسپورٹ کے حوالے سے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کا وزیر داخلہ سے لے کر وزیر اعظم تک کس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی؟ کون سا ایسا شخص تھا جس سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی؟ کیا کبھی انہوں نے ان کو شکایت کی تھی کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں؟ ریکارڈ پہ نہیں آئی بات؟ یہاں ہوتے ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے کہ شکایت کی ہو یا کوئی چیز، کوئی نہیں تھی۔ کیا کسی تقریر میں انہوں نے کہا تھا؟ کیا کسی جلسے میں کہا تھا؟ پھر علی امین گنڈاپور نے اچانک سے 3 دھماکے کر دیے، صدارتی نظام، کالا باغ ڈیم، اس کے بعد صوبے، یہ 3 انہوں نے ایک دم دھماکے کر دیے۔ اچھا، ان دھماکوں کے بعد پھر ٹھنڈے ہو گئے، پھر کافی ٹھنڈے ہوئے، اس لیے کہ پارٹی کے اندر ان کے خلاف ایک بڑی سٹرونگ لابی سیدھی کھڑی ہو گئی کہ بھئی تم کپتان کے موقف کے خلاف کس طرح جا سکتے ہو، تم یہ سب کر کس طرح سکتے ہو۔ اب میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر بتا دوں، علی امین گنڈاپور کے پاس وقت ہو رہا ہے وزارت کا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت جلد آپ کو صوبائی کابینہ کی طرف سے، صوبائی کابینہ اجلاس کا صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور اس میں عمران خان کی دی ہوئی ہدایات جو ہیں اس پر ایک قرارداد پیش کی جائے گی، اچھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی منظور کرنی پڑے گی علی امین گنڈاپور کو۔ دوسرا، علی امین گنڈاپور کے پاس اب بڑا جسے کہتے ہیں فائنل وقت ہے، یا تو علی امین گنڈاپور دوبارہ سے کھل کے علی امین گنڈاپور بن جائے گا، یا علی امین گنڈاپور جو ہے اس کی جگہ متبادل آ جائے گا۔ میں یہ آپ کو بالکل کلیئر اور واضح کہوں، یہ ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو کسی وقت بھی یہ ہوتا نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو خدشہ ہم ظاہر کر رہے تھے جس وقت یہ سیلاب آیا تھا، اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کی اگر ہم رپورٹ کی بات کریں تو تمام اشیاء ضروریہ جو ہر گھر میں، ہر کچن میں ضروری ہیں، وہ مہنگی ہو گئی ہیں، عام آدمی پر بہت بوجھ پڑنا شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ بات یہ ہے کہ ابھی مہنگائی کی بات سب سے بڑی ہے۔ مہنگائی تو ابھی 1% آپ سمجھ لیں، ابھی امپیکٹ 1% ابتدا ہے نا، ابھی تو سمجھیں کہ لوگوں کے پاس سٹاک بھی بھرا ہوا تھا، ابھی کچھ جگہوں سے سبزیاں آ رہی تھیں، ابھی سندھ کے اندر پانی کا داخل آغاز ہے، ابھی صرف سپلائی چین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کے بعد بہت سی فصلیں ایسی ہیں جو بالکل ختم ہو گئی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ تصور کر کے بلکہ سمجھ کے رکھ لیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کوشش بھی حکومت کر لیں، کیا کر لے گی حکومت؟ 1 لاکھ بوری گندم کی کسی نے سنبھالی ہوگی نا، اس سے زیادہ کیا سنبھال سکتے ہیں؟ لیکن 1 لاکھ گندم کی بوری تو 2 دن نہیں نکالے گی۔ روٹی مہنگی ہو گئی، نان مہنگا ہو گیا، سبزیاں مہنگی ہو گئی، ایون دودھ مہنگا ہو گیا، انڈے مہنگے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں چکن مہنگا ہو گیا، آنے والے دنوں میں مسالہ جات بھی مہنگے ہونے جا رہے ہیں، بہت سی چیزیں مہنگی ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت اگر یہ کہے کہ ہم نے سنبھال لیا، نہیں بھئی، ابھی تو آپ کو بہت ٹائم لگے گا سنبھالتے سیلاب والوں کو، ابھی تو آفٹر شاکس آنے ہیں، سیلاب آنے ہیں جی۔ آپ دیکھیں جہاں سے دریا بیک مار رہا ہے، جہاں سے دریا بیک مار رہا ہے وہاں پہ تو سمجھیں بالکل ہی تباہی ہو جائے گی نا، اور دریا نے ایک جگہ سے چناب نے بیک مارنے شروع کر دی ہے، اور جب بیک مارے گا تو جہاں سے نکلا پانی وہاں پہ واپس جب جائے گا تو جو
لوگ بیچارے. یہ بیک مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے پانی کی سطح اتنی بلند ہے کہ جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو پا رہا, وہ واپس جو ہے وہیں پر موجود رہے گا. یعنی کہ ایک جگہ پہ اگر پانی کھڑا رہے گا تو اس سے فصلیں بالکل تباہ ہو جائیں گی. بچا بھی نہیں تھا, تباہ بھی ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ آ جائیں اگلی آپ کی فصل کی گندم کی جو تھی, کیا یہ پانی 3 ماہ میں یہ جو ہے جگہیں یہ خشک ہو جائیں گی؟ کیا 3 ماہ یا 2 ماہ یا 1.5 ماہ میں کیا وہاں پہ حل چلے گا؟ ہاں جی, ایک یہ بڑی سوچنے والی چیز. اگر چلے گا حل تو کیا پھر اس کے بعد ہمیں وہ پانی ملے گا فصلوں کے لیے جو گندم کے لیے بڑا ضروری ہے, جو دیگر فصلوں کے لیے بڑا ضروری ہے؟ اور اگر بھارت نے اس وقت یہ کہا کہ اب ہمارے پاس پانی نہیں ہے, پھر وہ جو ہم سندھ طاس معاہدے کی بات کرتے ہیں اور اس وقت پانی روک دیا, تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس اسے سٹینڈ لینے کے لیے کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے, جو اس سے بھی خوفناک چیز ہے ان ساری چیزوں سے, وہ ہے بیماری. ہاں جی, جس کے لیے اچھا آپ گھر میں 1 پاؤ آلو لے کے سارے کھا سکتے ہیں, چلے شوربہ بن جائے گا. ہاں جی, بیماری کا کیا علاج کریں گے؟ ہر دوسرے گھر کے اندر لوگ بیمار ہیں, اور ایسی خوفناک بیماریاں آ رہی ہیں. اور جو سیلاب زدہ لوگ ہیں وہاں پہ خارش, جسم کے اوپر دانے نکلنے شروع ہو گئے, بخار شروع ہو گئے, ڈینگی پھیلنا شروع ہو گیا, اور اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں, اور اس کو کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ سپرے نہیں ہو سکتا ایسی صورتحال. ہم سیاست کھیلتے ہیں نہیں بھائی, یہ بات ہے, اس پر ایک یکجہتی چاہیے تھی. اس پر چاہیے تھا کہ تمام اراکین اسمبلی سے کہتے ایک مہینے کی تنخواہ نہیں, ایک سال کی تنخواہ لینی چاہیے تھی.